میں موت کی تعریف میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی کہے کہ ایک جملے میں پڑھ کے موت کسے کہتے ہیں, ایک جملہ, صرف ایک جملے میں بتا کے موت کسے کہتے ہیں, تو جب علی شنید سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں. مالک حسین عزت عطا فرمائے, مولا حسین عزت عطا. جب علی شنید سے دید میں بدل جائے اس لمحے کو موت کہتے ہیں. جسے سنتے تھے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ سے بسم اللہ سے بسم اللہ سے بسم اللہ سے. جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو, اس لمحے کو موت کہتے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں. یقیناً یہ سوئم کی مجلس ہے, کل کی مجلس ہے, مجلس ترحیم ہم اسے کہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ احباب صرف مجلسوں کا ثواب اپنے مرنے والے کو ایصال کرتے ہیں. ہمارے ہاں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے, تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں, لیکن ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں وارثان قرآن کا تذکرہ بھی کیا جائے. اور یہ جو ہم مجلس منعقد کی ہے, یہ جو مجلس ہو رہی ہے, اس مجلس کا انعقاد بانیان کی مرضی سے نہیں ہوا, بلکہ یہ ہمیں اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اب کچھ احباب پریشان ہوں گے کہ مجلس آپ کروا رہے, قانون اللہ کا کہاں لکھا ہے, کس آیت میں لکھا ہے کہ مرنے والے کو مجلس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. تو میں بھی آپ کے سامنے ملتان میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجلس کا ثواب مرنے والے کو کیسے پہنچتا ہے. وہ خدا علی کل شیء قدیر تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. وہ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے, جو سب کچھ کر سکتا ہے. جب اس نے قرآن ہم تک بھیجنا تھا اس نے قرآن سیدھا ہم تک نہیں بھیجا. جب وہ سب کچھ کر سکتا تھا, وہ چاہتا ہمارے دلوں پہ قرآن اتار دیتا, ہمیں احکامات کا پتہ چل جاتا, ہمیں تعلیمات کا پتہ چل جاتا, وہ بھیج سکتا تھا, اس نے سیدھا نہیں بھیجا. اس نے طریقہ کیا اختیار کیا, اس نے قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھا. لوح محفوظ سے ایک فرشتے نے اٹھایا, وہ قلب پیغمبر پہ لے کے آیا, قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پہ آیا, پھر ہم جیسے گناہگار بندوں تک پہنچا. جو سب کچھ کر سکتا تھا اس نے قرآن سیدھا نہیں بھیجا. اس نے جس لوح پہ رکھا وہ لوح بھی معصوم, جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ بھی معصوم, جس دل پہ اترا وہ دل بھی معصوم, جس زبان پہ جاری ہوا وہ زبان بھی معصوم. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس خدا نے اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن کو گزار کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر اسی قرآن کو کل اپنے مرنے والے کو واپس بھیجنا ہو, سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا, کسی معصوم وسیلے کے ذریعے سے بھیجنا. جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں بغیر وسیلے کے قرآن نہیں دے رہا. بسم اللہ سے. اس لیے ہم قرآن خوانی, ابھی مجلس کے بعد دعا ہوگی, دعا میں قبلہ مولانا صاحب دعا فرمائیں گے کہ یہ جو قرآن پڑھا گیا ان وارثان قرآن کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک اس کا ثواب پہنچا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب شیعہ کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں, ہمارے ہاں موت مرنے کا نام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس مکتبہ فکر میں موت کا کیا تصور ہے, میں اپنے مکتب کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. ہمارے ہاں موت مرنے کا نام نہیں, ہمارے ہاں موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے, ہمارے ہاں موت زندگی کو کہتے ہیں. بلکہ میں حشمت قبلہ سے داد لینا چاہوں گا کہ ہم تو جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں. ہم تو جی اس لیے رہے ہیں کہ کم مر جائیں. اب یہ قبلہ تشریف فرمائیں, یہ تصور یہ مکتب کا بنایا ہوا قانون ہمارا نہیں. ہمارے امام سرکار صادق العطرت جس شہنشاہ کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں, سرکار صادق سے جابر بن حیان جیسے شخص نے پوچھا, اس نے کہا مولا موت کیا ہے؟ امام مسکرا پڑے. جابر نے پھر کہا مولا میں پوچھ رہا ہوں موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تم موت کا معنی ہم سے سنے گا تو شاید تو گھبرا جائے. اس کا نہیں مالک میں آپ ہی سے سننا چاہتا ہوں کہ موت کیا ہے. شیعہ سنی تمام احباب کو فکر, امام کی زبان سے موت پڑھنے لگا. اس کا مولا موت کیا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جسے تم زندگی سمجھتے ہو اسے ہم موت کہتے ہیں, جسے تم موت کہتے ہو اسے ہم زندگی کہتے ہیں. امام نے جملے کہہ دیے, جابر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس کا موت زندگی کیسے ہو گئی؟
زندگی موت کیسے ہو گئی؟ امام نے کہا جابر تو بتا، جب تو دنیا میں آیا تو نے پہلا کام کیا کیا؟ جابر نے کہا مولا صرف میں نے نہیں، جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ یہ تو آپ سب ہے، آپ کو پتا ہے۔ بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان۔ بچہ نہیں رویا، بچہ نہیں رویا، بچہ نہیں رویا، ہر ایک چہرے پہ افسردگی۔ بھئی کس بات پہ افسردگی ہے؟ بچہ آیا ہے رویا نہیں، اسے ہلایا بھی جاتا ہے، اسے مارا بھی جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد بچہ رو پڑے، گھر والے بھی خوش، ڈاکٹر بھی خوش، بچہ رو پڑا، بچہ رو پڑا۔ اب ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اس کے رونے سے آپ خوش کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اب رو پڑا ہے، اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اس لیے کہ رونا زندگی کی علامت ہے، رونا جہالت کی علامت نہیں ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ جابر بن حیان نے کہا مالک بچہ جب بھی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ امام نے فرمایا جابر تو مجھے بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ جابر نے کہا مالک شعور تو کام نہیں کر رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ ہم کیوں روئے تھے۔ امام نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ کے روتا کیوں ہے۔ امام موت بیان کر رہے تھے۔ امام نے کہا بچہ دنیا میں آتے اس لیے روتا ہے، وہ رہتا ہے شکم مادر میں، وہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ سمجھتا ہے کل کائنات یہی ہے، کل دنیا یہی ہے۔ جب وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے تو وہ گھبرا کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں مر رہا ہوں، وہ نئے ماحول میں آ رہا ہوتا ہے، وہ نئی دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں مر رہا ہوں۔ یہی گھبراہٹ اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ امام نے فرمایا جابر جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر کی حیثیت ہے، ویسے ہی اس کائنات کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ہے۔ جب تم ادھر سے ادھر جاتے ہو تو ادھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، ادھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہو رہا ہے۔ یہاں موت مرنے کا نام نہیں، موت منتقل ہونے کا نام۔ اصل ہمارے گھر یہ نہیں، یہ تو ہمارے رکنے کی جگہ ہے، وہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میں اپنے محبوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، لیکن علی فرماتے ہیں اس دنیا میں زینت ہے ہی نہیں۔ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے کسی مسافر کے ہاتھ میں سامان دیکھو، وہ اتنا ہی لے کے آتا ہے جتنے دن اس نے رکنا ہوتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اتنا اکٹھا کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے۔ ہمارے ہاں موت بڑی خوبصورت ہے۔ میرے اہل سنت بھائی آپ تشریف فرمائیں، آپ ہمارا دکھ بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں موت بڑی خوبصورت ہے، ہم موت سے بھاگتے نہیں، ہمارا مرنے کو جی چاہتا ہے، ہمارے بس میں ہو ہم ابھی مر جائیں، اس لیے کہ ہم جی ہی موت کے لیے رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے موت اتنی خوبصورت ہے۔ میں نے اکثر قبلہ قریشی صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ موت کے ٹاپک پہ لوگوں کو خاموش دیکھا ہے، اس لیے کہ موت انسان کو کانپنے میں مجبور کر دیتی ہے۔ کوئی انسان مرنا چاہتا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنی بہترین موت پڑھو کہ آپ یہیں بیٹھ کے دعا کریں کہ کاش ہم مر جائیں۔ موت کا تصور پڑھنے لگا ہوں۔ مولا سے آگے ایک شخص نے پوچھا مولا موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اتنا سخت مرحلہ ہے جیسے ریشم کا کپڑا خاردار جھاڑی پہ رکھ کے کھینچو، جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے وہ انسان کی ہوتی، اس کا بدن کانپا۔ امام نے فرمایا کام کیوں گیا؟ اس کا مولا اتنی سخت موت تو پھر آپ کی محبت کا فائدہ۔ امام نے فرمایا تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، مومن کی موت نہیں پوچھی۔ تو نے یہ پوچھا ہے کہ انسان کیسے مرتا ہے، ہم سے یہ پوچھ کہ مومن کیسے مرتا ہے۔ مولا آپ ہمیں بتائیں کہ مومن کیسے مرتا ہے۔ امام نے فرمایا پھر سن، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارے جد علی سے اجازت لیتا ہے۔ اس لیے تو ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے وقت قبر پہ سرحان کرسی امیر المومنین کی ہوتی۔ قبلہ زیدی صاحب کہا کرتے تھے یہ جملہ مولویوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پٹواریوں سے پوچھ لینا، اس لیے کہ انتقال تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک مالک قریب نہ ہو۔ آپ نے منتقل ہونا ہے جب تک سرحان کرسی لے۔ موت پڑھنے لگا ہوں آپ کے چہروں پہ خوشی آ جائے گی، ہر کوئی حسرت کرے گا مرنے کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ جد سے اجازت لیتا ہے، جب اجازت لیتا ہے تو امیر المومنین پوچھتے تو کہاں جا رہا ہے؟ حشمت بھائی تو ملک الموت کہتا ہے کہ میں آج آپ کے شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
آج آپ کے محب کی روح قبض کرنے کے لیے، آج آپ سے محبت کرنے والے کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں پھر اپنا شکل تبدیل کر، ایک وجیح ترین نوجوان کی شکل میں آ، خلت فاخرہ پہن، عدن کی خوشبو لگا، ایسے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اور جب ملک الموت اس مومن کے قریب آتا ہے، میرے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے ملک الموت گزرا نہ ہو، کوئی صحن ایسا نہیں ہے جہاں سے ملک الموت نے گزر نہ کیا ہو، لہٰذا ہر گھر نے موت دیکھی ہے تو آپ یقین کے ساتھ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ امام فرماتے جب ملک الموت آتا ہے تو پھر ہمارے مومن کے سرہانے کی طرف نہیں، پائنتی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے قدموں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب قدموں کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو وہ مرد مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے تلووں سے مس کرتا ہے۔ جیسے وہ پاؤں کے تلووں سے مس کرتا ہے تو وہ جو ہی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اسے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ مولا فرماتے جو ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، وہ دوبارہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اشارہ کر کے اگر تو کہے تو تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو۔ امام فرماتے بس اسی سفر کو ہم موت کہتے ہیں، اس جانے کو ہم موت کہتے ہیں۔ ہمارے ہم موت فنا ہونے کا نام نہیں، ہمارے ہم موت بقا کا نام ہے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ جو زندہ ہو وہ جیتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد قانون بدل گئے۔ امام نے فرما دیا کہ کچھ ایسے بھی زندہ ہوتے ہیں جو زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی، ادھر 9 لاکھ تھے ادھر 72 تھے۔ وہ زندگی سے محبت کر رہے تھے، یہ موت سے محبت کر رہے تھے۔ وہ جینا چاہتے تھے، یہ مرنا چاہتے تھے۔ انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت۔ ہمارے ہاں موت انتہائی خوبصورت ہے، اس لیے خدا نے قرآن میں کہا، جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سنا کے مولوی شیعہ سنی بچوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، لیکن آیت یہاں پہ رکی نے الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ کوئی ایک ایسا من ہے جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا، نام خدا نے بھی نہیں لیا، خدا نے بھی صرف من کہا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ہمیں بتا دے یہ من ہے کون جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو بتا دے یہ من کون ہے۔ ایک آیت نے سر اٹھایا، اسے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے خدا کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، پھر دوسری آیت بول پڑی، اسے کہا میرے پاس ایک ایسا من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا، تیسری آیت نے سر اٹھا لیا، اسے کہا ایک ایسا من بھی ہے جو خدا کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا ابھی تک من سمجھ میں نہیں آیا، میں قرآن کی آیتوں میں من ٹٹول رہا تھا یا قرآن مجھے لے کے غدیر کے چوک میں پہنچ گیا جہاں پلانوں کے منبر پہ نبی علی کا ہاتھ پکڑ کہہ رہے من کنت مولا۔ یہ ہے وہ من جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔